ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور کتنی قانون، کتنی چیزیں تم نے بدل لی. ایک عالمی مرکز، اس عالمی مرکز کو چھوڑا جو عالمی مرکز اللہ کی طرف سے شروع سے پہلے دن سے تھا، تمام دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت. حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہو نا، کہا کہ ابراہیم کی ملت، تو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا تھا کعبے کو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو یہ سن لو کہ جو پہلا گھر تھا جو دنیا کے انسانوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکے میں تھا، مکے میں ہے، برکت والا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے. تو اس مرکزیت سے تم ہٹے. لیکن یہاں پہلا گھر کا ہے. حضرت ابراہیم کی بات چل رہی تھی، حضرت ابراہیم نے اسے ریکنسٹرکٹ کیا تھا. تو پہلا، اس کا مطلب کوئی پہلی مسجد کوئی حضرت ابراہیم نے بنائی اس سے پہلے نہیں تھی کیا؟ کوئی بیت نہیں تھا. اور انسانوں کے اگر رہنے کی جگہ تھی تو پھر انسانوں کے بندگی کرنے کی بھی جگہ تھی. بیت اگر خالی اسے نہیں کہیں، اپنے رہنے کے گھر کو نہیں بھی کہیں، تو ایسا مسجد کو کہا جا رہا ہے. اگر مسجد کو کہا جا رہا ہے تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر، اور یہ تو لاکھوں سال بعد کی بات ہے، یہ چند ہزار کی نہیں ہے. وہ توریت کے اندر جو جینولوجی دی ہوئی ہے وہ غلط ہے. تو آج ساری دنیا اس کو مانتی ہے، اور خود وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو بائبل کے ماننے والے، کہ وہ صحیح نہیں ہے. وہ حضرت آدم سے لے کے یہاں تک 6-7 ہزار سال گزرے بس. تو لاکھوں سال کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، درمیان میں رسولوں اور نبیوں کا ذکر نہیں کیا گیا. حضرت ابراہیم سے ایک تاریخ ملتی ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم سے ساری چیزیں اور ساری مثالیں یہاں سے دی جا رہی ہیں. پہلا بیت حضرت ابراہیم، یا پہلی مسجد، یا پہلی عبادت گاہ، یا پہلی وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے اجتماعیت کے ساتھ میں، وہ مکے میں تھا. مکے میں ہے وہی جو آج بھی ہے. تو وہ حضرت ابراہیم نے اگر تعمیر کیا تو اس سے پہلے کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر. کعبہ سب سے پہلے، جب یہ کہہ رہے کہ پہلا بیت تھا، تو پہلے انسان نے تعمیر کیا اس زمین کے اوپر. پھر ہمیں ملتی ہیں اس کی روایات، انہیں کوئی ضعیف کہہ دیتا ہے، کوئی موضوع کہہ دیتا ہے، قرآن سے ویریفائی ہو رہی ہیں. تحقیق کے لیے، اسکالرز کے لیے وہ علوم بہت اچھے ہیں اور بہت مفید ہیں کہ جس میں یہ تحقیق کی جائے کہ روایات کی سند کیا ہے، سند مضبوط ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ یقینی علم نہیں ہے. اس سے ہوتے ہیں بہت سے فائدے، لیکن وہ یقینی علم نہیں ہے. بہت سی وہ چیزیں کہ جو وہاں صحیح کہلاتی ہیں قرآن کے خلاف ہے، غلط ٹھہریں گی. کہیں غلطی ہو گئی تحقیق کے اندر، یا کہیں سازشیوں نے اس کے ساتھ میں صحیح چین آف نیریشن ملا کر گھسا دی، صحیح سندیں اس کے اندر جوڑ کر. پھر جب ایسا ہوا تو ایسا بھی ہوا کہ بہت سی چیزیں جو تمہاری تحقیق کے اندر جھوٹ ہی نکلی. اب آپ صحیح اور جھوٹ کو خالی اس سے پرکھ رہے ہو کہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. ان کی زندگیوں کی پاسٹ میں جا کے تحقیقات کر لیں جو گزر چکے. کچھ لوگوں کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر جو ہمیں ملتے ہیں. تو صرف اگر یہی ایک ذریعہ بنے گا تحقیق کا، اس سے آخری طور پر کوئی چیز صحیح یا غلط نہیں ہوگی. جب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی جھوٹی چیزیں ملا دی گئیں، تو اس تحقیق کے اندر کہیں پر تمہیں نہیں ملا، یہ درمیان کی چین آف نیریشن کے اندر کسی جگہ پر یہ نہیں مل رہا کہ یہ اس نے کس سے سنا تھا، نام نہیں آ رہا، یا کسی نام کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا تھا. تو یہ ضروری نہیں کہ حدیث سنانے کے معاملے میں جھوٹ بولا ہو، اس وقت صحیح بولا ہوگا. ایسی بھی بہت سی روایات ہو سکتی ہیں جنہیں آپ نے موضوع قرار دے دیا، یا جنہیں یعنی جھوٹی قرار دے دیا، جنہیں آپ نے ضعیف کہہ دیا، وہ سچ ہو. جب ایسا ہو سکتا ہے کہ جنہیں صحیح کہہ رہے ہیں ان میں سے بات غلط ہو سکتی ہیں. تو بہت بڑا معیار ایک اور بھی ہے، معیار بہت بڑا معیار ایک ہے قرآن سے ویریفیکیشن. اگر قرآن تصدیق کر رہا ہے تو جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہی اگر کسی اس کے اندر آ رہی ہے تو اس سے اور اسٹرینتھ مل گئی، اور وہ روایت جو ہے اس کو ہم جھوٹی نہیں کہہ سکتے. یہ بہت کامن سینس کی بات ہے کہ پہلا بیت اور پہلا گھر جو حضرت ابراہیم بنا رہے ہیں، پہلی مسجد حضرت ابراہیم بنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے لاکھوں سال گزر گئے. کوئی کسی طرح کی کوئی اجتماعی وہ نہیں ہے عبادت گاہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی.
شریعت چلی آ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے. اب ہوا ہے پھر سب سے پہلے کہ یہ پہلا تھا تو پہلے انسان اور وہی پہلے نبی بھی تھے, تو ان کے ہاتھوں ہوگا تعمیر جب پہلا ہوگا تو. اس لیے ہمیں یہ ملتا ہے یہ کہ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دے کر بھیجا. حضرت آدم کو حکم ہوا, جب حضرت آدم اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو یہ حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو. یہ ارشاد بھی ہوا کہ تم پہلے انسان ہو, یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے. اور پھر ایک اور یہ تفسیروں سے ہے روایت کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا, دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کا, کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہیں رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتائے کہ کس جگہ ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اعانت سے تعمیر شروع کی. پھر انہوں نے جہاں پہ بتایا گیا تھا اس جگہ تعمیر شروع کی, انہوں نے انہی بنیادوں پہ جو پرانی تھی. یہ تو ان کو غلط کہتے ہیں, ایک بڑی لمبی بڑی طویل, اس لیے کہ اس کی تو ہر حدیث کو یا ہر روایت کو بالکل صحیح ترین مانتے ہیں. بخاری کے اندر ایک روایت بڑی لمبی بڑی تفصیلی بہت لمبی حدیث ہے, وہ اس موقع کی ہے کہ جب کعبے کی عمارت کو کچھ نقصان پہنچا تھا, تو اس موقع کی ہے وہ. جب حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آئے تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں بیت اللہ ہے جسے تم اور تمہارے بیٹے, وہ جو بچے تھے وہ حضرت اسماعیل, اسے تعمیر کریں گے. تو یہ کہا کہ یہاں بیت اللہ ہے, اور خود قرآن میں ہے, گزر چکا آپ کے ساتھ, یعنی تشریح کے اندر کئی دفعہ وہ آ چکی آیت, دوسری آیات کی تشریح کے اندر, کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اپنی نسل کو یہاں بسایا ہے, یا اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کھیتی بھی نہیں ہے, کچھ اگتا نہیں, عند بیتک المحرم, آپ کے محترم گھر کے پاس. اب جب ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اب انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے یہاں پر, تو بیت اللہ پہلے سے تھا, کہا کہ اس کے پاس بتایا, اب اسے ریکنسٹرکٹ کریں گے. وہ حضرت جبریل نے کہا کہ آپ اور آپ کے صاحبزادے اسے ریکنسٹرکٹ کریں گے. تو یہ پہلے معمار نہیں تھے. یہ ساری چیزیں قرآن کا یہ کہنا کہ یہ اولا بیت ہے, حضرت ابراہیم کا یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں نے اپنی نسل کو وہاں بسایا ہے جہاں آپ کے محترم گھر کے پاس میں. تو جب ان کو چھوڑ کر آئے, بچے تھے, وہ دور دور تک کوئی نہیں تھا, ویرانہ تھا. پھر وہ حدیث جو ہے بخاری کی جس میں حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ یہاں بیت اللہ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت نوح کے سیلاب سے نقصان پہنچا تھا کے بعد سے ایک ٹیلے کی شکل میں تھا, وہ جگہ ایک ٹیلے کی شکل میں بن گئی تھی, اور سیلاب کا پانی آتا تھا تو اس سے بچ کر نکل جاتا, یعنی اس ٹیلے کی وجہ سے ادھر ادھر سے نکل جاتا تھا. جس جگہ تھا وہاں ایک ٹیلا جیسا ہو گیا تھا, جس جگہ وہ بیت اللہ تھا, یہ بھی بخاری میں ہے. تو اب یہ چیزیں تو وہ جنہیں صحیح ترین مانتے ہیں وہاں پر بھی ہیں, غور نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اس کے پہلے معمار تھے, یا انہوں نے تعمیر کیا تھا پہلی مرتبہ. حضرت آدم نے کیا تھا, پہلے انسان نے کیا تھا. اب اس کے اندر ان اولا بیت, پہلی چیز تو یہ تھی کہ اولا بیت, یہ پہلا بیت, یہ پہلا گھر. اور بیت اللہ ہو وہی سکتا ہے, اسی کو کہا جا سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی گھر بنانے کی تو ضرورت ہے نہیں, نہ اللہ نے خود کوئی گھر بنایا, نہ آپ کو گھر بنانے کی ضرورت ہے کہ وہاں آ کے رہا کرے کوئی. وہ گھر بیت اللہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جہاں سب کو آنے کی اجازت ہو, کسی کو روکا نہیں جائے. وضع للناس, دنیا کے انسانوں کے لیے ہے, دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا مرکز ہے. کئی چیزیں ہیں اس آیت کے اندر. پہلی تو اولا بیت جس کی وضاحت تھی میں نے کر دی.